بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کے ٹی وی پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں بلال ہاشمی. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسن انا صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر. بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک دفعہ پھر ہمیں ٹائم دیا. آپ کا ہی بہت شکریہ. جی ڈاکٹر صاحب، جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام قادیانی، اس نے زندگی میں اپنے بہت سے جھوٹ بولے. آج کوئی ایسا ریفرنس بتائیں یا ایسا کوئی جھوٹ بتائیں جو ہم قادیانیوں کے سامنے پیش کر سکیں، انہیں دعوت فکر دے سکیں. یہ آپ کا بہت اچھا کویسچن ہے. دیکھیں، بلال مرزا غلام قادیانی نے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو یہی سب سے بڑا جھوٹ ہے. یعنی بالکل ٹھیک ہے نا، یعنی سب سے بڑا جھوٹ اور فراڈ تو یہی ہے کہ اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا. اچھا، لیکن اس کے علاوہ بھی اس نے اپنی زندگی میں کئی پیش گوئیاں کی اور کئی جھوٹ بولے ہیں. اور مطلب کہ اگر آپ ان کے لٹریچر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس سے متعلق کئی ریفرنسز جو ہیں وہ مل جائیں گے. اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ خود مرزا غلام قادیانی نے نا جھوٹ بولنے والے سے متعلق بھی اپنی تحریروں میں چند اس کے اوصاف لکھے ہیں کہ جھوٹ بولنا کیسا ہے. مطلب کہ اس نے اپنی تحریروں میں لکھے ہیں کہ جو جھوٹا ہے، جو جھوٹا آدمی ہوتا ہے، اس کے اوصاف کیا ہیں. تو یہ قادیانیوں کا جو اپنا لٹریچر ہے، اسی سے ہم کچھ ریفرنس ابھی شروع میں میرا خیال ہے پیش کرتے ہیں کہ جھوٹ بولنا کیسا ہے. ٹھیک ہے نا. خود مرزا غلام قادیانی نے جو لکھا ہے، مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے، جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں. کتاب ضمیمہ تحفہ گولڑویہ مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 56. ایک اور جگہ لکھتا ہے، جھوٹ بولنے سے بدتر دنیا میں اور کوئی برا کام نہیں. کتاب حقیقت الوحی مندرجہ روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 459. اسی طرح کتاب ضمیمہ رسالہ انجام آتھم مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 343 پر لکھتا ہے کہ تکلف سے جھوٹ بولنا گو کھانا ہے. اپنی کتاب خدا کا فیصلہ مندرجہ روحانی خزائن جلد 11 صفحہ 43 پر لکھتا ہے، اور جھوٹ کے مردار کو کسی طرح نہ چھوڑنا یہ کتوں کا طریق ہے نہ انسانوں کا. اچھا بلال، یہ میں نے کچھ ریفرنسز آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، یہ مرزا غلام قادیانی کی ہیں. اب وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو جھوٹ بولنا ہے وہ گوں کھانے کے جیسا ہے. ٹھیک ہے، یہ کتوں کا طریقہ ہے. مطلب سوری ٹو سے، مطلب یہ اس نے جو لکھا ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک ریفرنس پیش کروں گا. مرزا غلام قادیانی اس میں یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے نا تو وہ پھر اس کو جھوٹا ہی نہ جائے گا. اچھا، ٹھیک ہے، اس کو جھوٹا ہی سمجھا جائے گا. مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا. کتاب چشمہ معرفت مندرجہ روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 231. اب یہ ریفرنس بھی آپ کے سامنے میں نے پیش کیا کہ اس نے کہا کہ اگر کوئی شخص کسی ایک بات میں جھوٹا جو ہے وہ ثابت ہو جائے تو اس پر کوئی اعتبار نہیں رہتا. اب مرزا غلام قادیانی نے تو اپنی زندگی میں بے تحاشا جھوٹ بولے ہیں، اور اس کا ایک جھوٹ جو ہے نا، صرف ایک جھوٹ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو کہ آپ قادیانیوں کے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں، انہیں دعوت فکر بھی دے سکتے ہیں. مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ اور اولیاء گزشتہ کے کشوف نے اس بات پر قطعی مہر لگا دی کہ وہ 14ویں صدی کے سر پر پیدا ہوگا، اور نیز یہ کہ پنجاب میں ہوگا. کتاب اربعین مندرجہ روحانی خزائن جلد 17 پیج 371. اب اس میں آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ میں بتاتا چلوں، شاید یہ بہت کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ ریفرنس ہے نا قادیانیوں کا، یہ مرزا غلام قادیانی کی جو عبارت ہے، یہ جھوٹ تو ہے ہی ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے. اس سے متعلق بھی آگے ہم بات کریں گے. لیکن ایک اس سے متعلق بڑا اہم ایک پوائنٹ وہ یہ ہے کہ یہ جس کتاب کا ریفرنس آپ کے سامنے پیش کیا ہے نا، اس جگہ پہ سابقہ اولیاء سے پہلے، ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے یہاں پہ لکھا ہوتا تھا سابقہ انبیاء. اچھا، یہاں پہ انبیاء لکھا ہوتا تھا اولیاء کی جگہ پہ. اچھا، پھر انہوں نے کیا کیا کہ اولیاء انبیاء کو ختم کر کے اس کو اولیاء کر دیا، اور نیچے کتاب کے حاشیے میں لکھ دیا کہ پرنٹنگ کی یا کتابت کی غلطی کی وجہ سے یہ انبیاء لکھا گیا تھا، اصل میں یہ اولیاء ہی ہے. جب اعتراضات آئے نا بازمر ہیں. بالکل بالکل. اچھا، پھر انہوں نے اب کیا کیا، اب جو نئے ایڈیشنز یہ جو شائع کرتے ہیں نا، اس میں سے وہ حاشیہ بھی ختم کر دیا. اچھا. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ کے ٹی وی نے جب سے ان کی بکس کے ریفرنسز پیش کرنا شروع کیے ہیں، ٹھیک ہے، تذکرہ کے، الفضل، ان کے اخبار کے اور دیگر جو، یہ اپنی ان بکس میں سے اکثر ریفرنسز کو اب ختم کرتے جا رہے ہیں. اب چونکہ حقیقت واضح ہوتی جا رہی ہے نا. اسٹرینج. اب ہم یہ قادیانیوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ 1300-1400 صدیوں میں جتنے بھی مسلمہ ولی اللہ آئے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی کشف جو ہے نا وہ اس سے متعلق جو ہے وہ ہمیں اس کا ثبوت مہیا کر دیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ بالکل. یعنی 1300 صدیوں 1400 صدیوں کے اندر کوئی بھی ایسے اولیاء اللہ کا کشوف جو ہے جو کہیں پہ بیان کیا گیا ہو، جو مستند ہو، جو اولیاء اللہ مسلمہ ہوں، جن کو سب
ولی مانتے ہوں ان کا یہ جھوٹ بولا ہے ہمیں کسی کتاب میں سے یہ دکھا دیں. اور میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ ایک بات بتا دوں, کبھی بھی نہیں دکھا سکتے کیونکہ موجود ہی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ جھوٹ ہے. اب سوال یہ ہم قادیانیوں سے یہ بارہ کرتے ہیں اکثر اوقات اپنے پروگرامز میں, ہم ان کو دیکھیں, ہمارا کام نا چیلنج کرنا نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمارا اصل مقصد مسلمانوں کے ایمان کا تحفظ ہے اور قادیانیوں کو دعوت فکر دینا ہے. تو چیلنج وغیرہ ہمیں سوٹ بھی نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا, اور ہمارا یہ طریقہ بھی نہیں ہے. لیکن ہم دعوت فکر ضرور دیتے ہیں قادیانیوں کو کہ مرزا غلام قادیانی نے خود کہا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایک چیز میں جھوٹا نکل آئے تو اس پر پھر اعتبار نہیں رہتا. بالکل ٹھیک ہے. اور اس نے خود, میں نے آپ کو ریفرنس پیش کیے ہیں پہلے کہ جھوٹ بولنا جو ہے گوں کھانے جیسا ہے, جھوٹ بولنا مرتد ہونے کے جیسا ہے, اور بھی اس طرح کے ریفرنسز موجود ہیں. اس نے لکھا یہ کتوں کا طریق ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ ریفرنس جھوٹا, جو کہ اصل میں جھوٹا ہی ہے, میں قادیانیوں کو یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ وہ جا کے سرچ کریں, ریسرچ کریں, ٹھیک ہے. اور جب وہ دیکھیں گے نا تو ان کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ صرف جھوٹ ہے اور اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر انہیں مرزا غلام قادیانی کے اپنے ہی جھوٹوں کے بیان کردہ جو خصائص اس نے بیان کیے ہیں, پھر ان کو ماننا چاہیے نا قادیانیوں کو بھی, بالکل کہ مرزا غلام قادیانی نے جو لکھا ہے اپنے بارے میں ہی پھر اس پہ فٹ آتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر ہم ایک دفعہ پھر قادیانیوں کو دعوت فکر دیں گے کہ وہ تحقیق کریں, ریسرچ کریں, اور خدا را سوچیں اور سمجھیں, کیونکہ ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں. ہم نے یہ نہیں چاہتے کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں چلے جائیں. ہم اصل میں ہمارا مقصد آپ کو دعوت فکر دینا ہے اور پیغام آپ تک جو پہنچا دینا ہے, تاکہ آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لا کے مسلمان ہو جائیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اتنے احسن طریقے سے آپ نے چیزوں کو دوبارہ سمجھایا ایک طرح اور معاملات کلیئر کیے. ناظرین, یہ تھی آج کی پوڈ کاسٹ. اگلی پوڈ کاسٹ تک کے لیے بلال ہاشمی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.